پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کچھ عرصے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کل لاہور کے انارکلی بازار میں بم دھماکہ ہوا، 3 افراد جاں بحق جبکہ 29 زخمی ہوئے۔ اس سے 3 روز پہلے اسلام آباد میں پولیس اہلکار کو نشانہ بنایا گیا جس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی۔ تو اس طرح چند ماہ کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات دیکھنے میں آئے ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے۔ حبیب صاحب، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، آپ تو اس کے بھی حامی نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد بتائیں کہ پاکستان ایسا کیا کرے، ہم ایسی کون سی پالیسی اپنائیں یا ہم ایسا کیا کریں جس کے تحت اب اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کل عدم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ایک لمبی جنگ لڑی ہے، اور لمبی جنگ لڑنے کے بعد ہم ان انڈیویجولز یا گروپوں کے ساتھ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو دراصل ہم اس ساری جنگ کے ثمرات ان کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ ہم نے آخر پھر وہ جنگ کیوں کی، ہمارے 50,000 شہداء کیوں ہیں، ہمارے فوج کے نوجوان سے لے کے اعلیٰ ترین جنرل تک اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، تو آخر اس صلح کے لیے نہیں ہوئے تھے، یہ مکمل فتح کے لیے ہوئے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ امن کا راستہ بعض اوقات طاقت کا راستہ ہوتا ہے، طاقت کے استعمال سے نکلتا ہے۔ ریاست کے پاس طاقت اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ معاشرے میں امن قائم کر سکے، اور اب ہم نے اتنا عرصہ طاقت استعمال کی اور اس طاقت کے استعمال کے نتائج نکلے، اور ان نتائج کے سے ہم ایک پرامن ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات سے، یہ واقعات ایک بھی بندے کی جان جائے وہ بہت سنگین ہے، لیکن قومی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اس واقعے سے بالکل اس بات پہ ڈر جانا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا اور آپ مذاکرات کا جھنجھنا لے کے بازار میں نکل پڑیں، تو یہ بات نہایت غلط ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک عرض کروں، یہ ایک چھوٹی سی ایک انفارمیشن ہے۔ ہم نے پچھلے 2 مہینے میں یہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے آپ کو پتا ہے پشاور کی کمانڈ میں بھی تبدیلی ہوئی۔ جی بالکل۔ اس تبدیلی کے بعد میں سے کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ہم نے، جسے آپ ہماری کامیابی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کامیابی اس طرح کہ ہم نے پہلی بار اپنی ڈرون سرویلنس باقاعدہ طور پر استعمال کی۔ اچھا۔ اور یعنی پہلی بار تو نہیں، پہلے بھی کرتے رہے تھے، لیکن باقاعدہ ہم نے سرحد پہ اپنی جو پاک افغان سرحد ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کی سرویلنس رکھی، اور پھر اور سرحد کے ساتھ اپنی سائڈ پہ اس طرح کے آپریشنز کیے کہ جس سے ڈر کے، خوف کھا کے پکتیکا اور کنڑ کے وہاں سے بھی ٹی ٹی پی کے لوگ بھاگ گئے، جو وہاں پہ آپ نے باقاعدہ طور پر آپ یوں کہیے کہ اڈے جمائے ہوئے تھے۔ تو ہم جب اس طرح کی فتوحات حاصل کر رہے ہیں اور ہم افغانستان کے اندر بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے، تو پھر آخر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمارے وزراء اس طرح کی زومانی باتیں کریں کہ جن سے مذاکرات کی بو بلکہ بدبو آتی ہو؟ اور جب آپ کی ریاستی پالیسی میں مذاکرات ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم یہ کریں گے، یہ جنگ بندی ہوگی، یہ کون سی جنگ بندی ہوگی؟ کیا دہشت گرد ہمارے خلاف جنگ بندی کا اعلان کریں گے یا جنگ بندی کہیں گے؟ جی ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ریاست ہے اور ہمیں اپنی بقا کے لیے طاقت کے ساتھ اس مینس کو، اس خطرے کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ کل کو تو یہاں پہ پھر ایک قاتل اٹھ کے کہے گا جاؤ میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قاتل ہمیں امان دیں گے، مجرم ہمیں امان دیں گے، دہشت گرد ہمیں امان دیں گے؟ یہ ہے میرا آرگومنٹ۔ جب آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ نے ایک جنگ جیتی ہے، آپ نے کر کے دکھایا ہے، دنیا اس کی مثالیں دے رہی ہے، تو جب ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو جنگ میں کوئی ایک آدھ زخم ہمیں بھی آئے گا، اور ہم نے یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جہاں دنیا کی ہم پہ لادی ہوئی جنگ ہے، وہاں پہ کچھ ہماری اپنی غلطیوں کے بھی نتیجے ہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے غلط پالیسیز ہیں۔ دیکھیں یہ غلط پالیسی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے اپوزیشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انٹرویو میں کہیں کہ جناب ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں؟ وہ کون سی ایسی خبر تھی، وہ کون سی انفارمیشن تھی؟ اور بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مذاکرات کر کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ریاست کے خلاف جو بندہ بندوق اٹھائے اس سے ریاست مذاکرات پہ اترے۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ جناب میں نے اس وقت جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس وقت بھی جب وہ جو بندوق بردار بلوچ تھے ان سے جب صلح صفائی کی بات ہوئی تھی، میں اس وقت بھی اس کے خلاف تھا اور میں آج بھی اس کے خلاف ہوں۔ ریاست کے خلاف جو شخص بندوق اٹھاتا ہے، مذاکرات کا دروازہ اس کے ساتھ بند ہو جانا چاہیے۔
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھا لے. یعنی اگر میں کمزور ہوں, میں بندوق نہیں اٹھا رہا, تو مجھے تو ریاست پکڑ کے جیل میں ڈال دے, اور جو بندوق اٹھا رہا ہے اسے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ مذاکرات کرتی ہوں, اور تم مذاکرات کرنے کے بعد تم اپنے گھر میں آرام سے رہو. افغانستان میں بھی تو ایسا ہی ہوا. دیکھیے افغانستان, کیا آپ افغانستان ہے؟ ہم کیا ابھرتی ہوئی, مضبوط ہوتی ہوئی, بڑھتی ہوئی ریاست ہے, یا ہم گرتی ہوئی, کمزور ہوتی ہوئی ریاست ہے؟ پہلے اس کا تو فیصلہ کر لیں. اگر آپ کمزور ہوتی, خدا نخواستہ خاکم بدہن, اگر آپ کمزور ریاست ہیں یا کمزور ہوتی ہوئی ریاست ہیں, یا آپ کے ریاستی عہدیداروں کے دل و دماغ میں خوف اپنے پنجے گاڑ چکا ہے, تو پھر جائیں, جو مرضی مذاکرات کر لیں. لیکن اگر آپ دلیر ہیں, اگر آپ اس ریاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ ایک مضبوط ملک بننا چاہتے ہیں, تو پھر مذاکرات کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس سے گھبرانے, وہ بچہ جو وہاں پہ شہید ہوا, میں خود اس صدمے سے گزرا ہوں, میرا ہی بچہ, مجھے پتہ ہے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے. ہمیں آنسو تو بہانے ہیں, لیکن ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا. دل چھوٹا نہیں کرنا, مذاکرات بھی نہیں کرنے ہم نے. اور اب سیز فائر بندی کے بعد جو ہے یہ کالعدم ٹی ٹی پی پھر سے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں اس نے بڑھا دی ہیں. مختلف واقعات کی یہ لوگ ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں. اب ہم کیا کریں, ہمارے ادارے ایسا کیا کریں کہ اس طرح کی کارروائیوں کو روک دیا جائے؟ دیکھیے, جب بھی پاکستان نے حتمی طور پہ, اور ٹی ٹی پی کے خلاف ہم کافی حد تک جنگ جیت چکے ہیں. ٹی ٹی پی ایک وقت تھا جب سوات آپریشن 2008 کے اندر شروع ہوا تھا کہ ہمارا کے پی کے اندر بیشتر حصہ اس طرح کا تھا جو کہ جس کے اوپر دندناتے پھر رہے تھے ایسے عناصر جو کہ ہماری ریاست کے خلاف تھے, ریاست کی یونٹی کے خلاف تھے. تو اب کافی حد تک 90% 95% تو ہم یہ جنگ ویسے ہی جیت چکے ہیں. اب وہ وقت نہیں رہا جو 2013 میں, 14 میں, 15 میں تھا کہ ہر روز آپ نظر آتا تھا کہ آج یہاں بم دھماکہ ہو گیا, کل وہاں بم دھماکہ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بہت حد تک امن ہے. جب بھی افغانستان کے اندر کچھ چینج ہونا تھا جو کہ اگست کے اندر ہوا, اور پاکستان کے اس پیراڈائم میں تھوڑے سے سٹیکس مختلف ہوئے, ہم اب اپنی ویسٹرن بارڈر پہ اس طرح کی ایکٹیو جنگ نہیں لڑ رہے, تو وہ عناصر جو پاکستان کو ویسٹرن بارڈر سے اٹیک کر رہے تھے انہوں نے اپنی ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کرنی تھی. یہ بات ہونی تھی کہ سسکتے ہوئے ٹی ٹی پی اپنے آخری کچھ سانسوں کے اندر مزید اٹیک کرنے کی کوشش کرے, اور وہ بیرون ملک طاقتیں جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھنی چاہتی, جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتی, وہ ان کو واپس فنڈ کر کے کچھ مزید لاسٹ منٹ کاروائیاں کریں. ان کے تھرو بھی کرے, بی ایل اے کے تھرو بھی کرے, دیگر اس طرح کے عناصر کے تھرو کرے. تو ہمیں اس بات سے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ایک ڈائنگ ایفرٹ کے آخری کچھ سسکیاں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. آئی جی خیبر پختونخوا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ چھوٹے گروپس میں یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, حالیہ کارروائیوں میں بھی یہ ملوث ہیں. کہ بہت سے چھوٹے ایسے گروپ بن کے جو اوورال ٹی ٹی پی کے امبریلا کے اندر فالو ہوتے ہیں. دیکھیے, میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ریاست کو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. امریکہ میں فار ایگزامپل ایک پالیسی ہے, اسٹیٹ پالیسی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتا. یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, لیکن افغانستان کے اندر جن کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہے تھے اسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے گئے, وہ ہاسٹیجز کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے, سو آن اینڈ سو فورتھ.